السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خانقاہ انوار تارکیہ سے میاں محمد قادری تارکی شاذلی حاضر خدمت ہے۔ امید ہے تمام احباب سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت تمام احباب کو برکتوں سے نوازے، علم میں وسعت عطا فرمائے۔ جو احباب فن عملیات کا شوق رکھتے ہیں وہ یہ کام ہرگز نہ کریں۔ انشاءاللہ تعالی اس میں مکمل ڈیٹیل سے آپ کو اس کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ آپ نے جو عملیات کا شوق رکھتے ہیں وہ یہ کام بالکل بھی نہ کریں۔ تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لوگوں تک پہنچائیں۔ خانقاہ انوار تارکیہ کے یوٹیوب پر 2 چینل ہیں، اسی طرح ہمارے ویب سائٹ ہے میاں محمد قادری شاذلی.com اور شاذلی وظائف اپلوڈ ہے ہماری ویب سائٹ پر شاذلی لائبریری اپلوڈ ہے۔ اسی طرح القرآن اکیڈمی ہے، پوری القرآن اکیڈمی آپ دیکھیں گے الحمدللہ اس میں نماز کا کورس بھی کروایا جا رہا ہے اور دینی تعلیم مکمل حاصل کر سکتے ہیں آپ آن لائن، واٹس ایپ کے ذریعے، زوم میٹنگ کے ذریعے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آتے ہیں ہم اپنے ویڈیو کی طرف، موضوع کی طرف۔ اس میں ترکیب اس طرح ہے کہ کافی احباب جو فن عملیات کا شوق رکھتے ہیں، بہت ان کا دل کرتا ہے کہ ہم یہ عمل کر لیں، ہم وہ عمل کر لیں، ہم اس عمل کو کر لیں، ہم اس عمل کو کر لیں، اور بہت سارے عمل کرتے ہیں، پھر ان کا یقین نہیں رہتا، وہ عمل کام نہیں کرتے۔ یوٹیوب پر آیا، ایک عمل دیکھ لیا، کسی نے دیا کہ یہ آپ عمل کر لیں اور اس کی افادیت بتا دی، اس کے طریقے بتا دیے، وہ ہم نے دیکھا، بڑا شوق ہوا کہ بھائی یہ عمل تو بڑا واقعی ماشاءاللہ ہے۔ اس میں ترکیب اس طرح ہے کہ ہماری ویڈیو کا موضوع ہے فن عملیات کا شوق ہے تو یہ کام ہرگز نہ کریں، ٹھیک ہے نا۔ اب اس میں ترکیب اس طرح ہے کہ جو احباب عملیات کا شوق رکھتے ہیں، عملیات کا شغف رکھتے ہیں، دل کرتا ہے ہم ذکر و اذکار کریں، دل کرتا ہے ہم اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں، اللہ کا قرب پانے کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پانے کے لیے۔ کافی تو لوگ ایسے ہوتے ہیں ہمارے پاس آتے کہ حضرت ہم نے یہ عمل کرنا، ہم نے وہ کرنا، یہ کرنا، اتنا عمل وہ بتا دیتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کا شوق اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ہمارے اکثر جو لوگ ہیں یہاں پر غلطی کرتے ہیں، یہ کام جو ہے نا وہ نہیں کرنا، غلطی کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ اجازت لے لی، سرسری اجازت لے لی، پوچھ لیا اور عمل پر بیٹھ گئے۔ عمل 40 دن کا تھا، انہوں نے اپنی سوچ کے حساب سے اس کا پرہیز کر لیا، اپنی سوچ کے حساب سے اس کا ٹائم رکھ لیا، اپنے سوچ کے حساب سے انہوں نے بیٹھ گئے تو عمل کیا۔ عمل کرنے کے دوران پھر ان کو کافی سارے نقصانات ہو جاتے ہیں، پریشانیاں ہو جاتی ہیں۔ تو میرا یہ مشورہ ہے کہ جب بھی آپ عمل کریں بغیر نگرانی کے عمل نہیں کرنا چاہیے، اس میں ہلاکت ہے۔ عملیات کا شوق ہے تو بغیر نگرانی کے عمل کبھی نہ کریں، اس میں ہلاکت ہو جاتی ہے، بندے پاگل ہو جاتے ہیں، دماغ ان کا ختم ہو جاتا ہے، برین ختم ہو جاتا ہے، باڈی جسم کی اس میں افیکٹ آ جاتا ہے، یعنی کہ کوئی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی یا ان کی ٹانگیں ضائع ہو گئی، ہاتھ ضائع ہو گئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عملیات کا جو لوگ شوق رکھتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، اندھا شوق ہوتا ہے ان کو، تو بغیر پوچھے بتائے ادھر دوسرے کتاب سے عمل دیکھا شروع ہو گئے، یوٹیوب سے دیکھا عمل شروع ہو گئے، ادھر سے عمل دیکھا ادھر سے شروع ہو گئے، تو کیا ہوتا ہے کہ نگرانی نہیں ہوتی، پیچھے بندہ بیٹھا نہیں ہے ان کو سنبھالنے والا، روحانی طور پر سپورٹ نہیں ہے ان کو، تو وہ ہرگز عمل پہ نہ بیٹھے، نگرانی کے بغیر کبھی عمل پر نہ بیٹھے۔ نگرانی ہو، استاد کی نگرانی ہو، مرشد کی نگرانی ہو، بالکل آپ عمل کریں، روز عمل کریں، ایک آپ کا عمل مکمل ہو گیا پھر دوسرا کریں، پھر تیسرا کریں، اسی طرح آپ عمل پہ عمل کریں، فائدہ ہی فائدہ ہوگا، روحانیت ملے گی آپ کو۔ بغیر نگرانی کے عمل کیا ہوا آپ کو کبھی روحانیت نہیں ملے گی، کبھی بھی آپ کو روحانیت نہیں ملے گی کہ آپ بیٹھے ہوئے عمل پہ اور آپ پڑھائی کر رہے ہیں، جب آپ کا پیچھے کنیکشن نہیں ہوگا آپ کے مرشد کے ساتھ، آپ کے استاد کے ساتھ، تو کیا ہوگا کہ آپ کو روحانیت نہیں ملے گی۔ روحانیت آپ کو اپنے استاد کی نگرانی اور اجازت پر ہی ملنی ہے، ایسے کبھی بھی روحانیت نہیں مل سکتی کہ یہ بندہ کہے کہ جی میں نے کتاب میں عمل دیکھ لیا، لو جی یہ عمل بڑا آسان ہے اور اس میں کوئی شرط و شرائط بھی نہیں ہے، کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، کوئی پریشانی بھی نہیں ہے اور میں اس کو کر لیتا ہوں، ٹینشن والی بات ہی نہیں ہے۔ کہ وہ بندہ
رجت کا شکار ہو جائے گا، وہ شیطان کے ہتھے چڑھ جائے گا، وہ پریشانیوں میں مبتلا ہو جائے گا، وسوسوں کا شکار ہو جائے گا۔ جب وہ عمل پہ بیٹھا ہوگا تو کیا ہوگا کہ عمل کے دوران شیطان بھی اس پہ حملہ کرے گا، شیاطین جنات ارد گرد ہوتے ہیں وہ بھی اس پہ حملہ کریں گے۔ تو کیا کریں گے، اب وہ اس کا جیسا مائنڈ ہوگا کہ وہ بولے گا کوئی حاضرات کا عمل ہو جائے، کوئی چیز آ جائے تو میں اس سے کام لیتا رہوں، اس سے کو بولوں یہ کرو وہ کام کرے، تو پھر کیا ہوگا کہ ایسی ہی چیز جو اس کے دین سے اس کو ہٹا دے گی، اس کے ایمان سے اس کو ہٹا دے گی، وہ چیز آ جائے گی، شیطان آ جائے گا، خبیث سروا آ جائے گی، بولے کہ بھائی یہ بندہ تو اب ہمارے ہتھے چڑھنے والا۔ انہوں نے کیا کرنا کہ وہ حاضرات بھی ہو جاتی ہے، سارا کچھ ہو جاتا ہے، اور کیا ہوگا کہ اس کو پھر ساری زندگی اس کی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ پہلے تو ہوتی نہیں ہے، اگر ہو بھی جائے تو پھر اس میں چیز ہی ایسی ہی آتی ہے جو اس کو ایمان سے خارج کر دے گی۔ دیکھیں دنیا میں ہے سب کچھ ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو میں کہتا ہوں کہ کچھ بھی نہیں ہے، زندگی ہماری برباد ہے، دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ اگر ایمان ہے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو سب کچھ آپ کے پاس ہے، ایمان کی دولت آپ کے پاس ہے تو آپ وقت کے بادشاہ ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ بندہ جب چلے پر بیٹھتا ہے تو شیطان اس کو گھیر لیتا ہے، اس کو دیکھتا ہے کہ یہ اکیلا بیٹھا ہوا ہے، پیچھے اس کا مرشد نہیں ہے، پیچھے اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، اگر ہم اس کو نقصان میں پہنچائیں گے تو ہمیں کوئی نہیں کچھ کہے گا، ہمیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ ان کو پتہ ہے یہ اکیلا بیٹھا ہوا۔ تو اس طرح کبھی بھی آپ نے یہ نہیں کرنا۔ اگر فن عملیات کا شوق ہے تو پھر یہ کام بالکل بھی ہرگز نہیں کرنا۔ اپنے مرشد سے اجازت لیں، اپنے استاد سے اجازت لیں، پھر جب آپ عمل پہ بیٹھ رہے ہیں پھر ان کو بتائیں کہ میں اس ٹائم عمل پر بیٹھ رہا ہوں، وہ پورے 40 دن آپ کی نگرانی کریں، پھر آپ عمل کریں، اور پھر آپ کو 100% روحانیت ملے گی۔ آپ کا عمل تیر کی طرح چلے گا، گولی کی طرح عمل چلے گا۔ آپ جس مقصد کے لیے، جس نیک مقصد کے لیے آپ عمل پڑھیں گے بالکل کام ہوگا، 100% ہوگا کام۔ لیکن اگر آپ مرشد کی نگرانی میں نہیں ہے تو کام کیا ہونا ہے کہ آپ ساری زندگی آپ کی مشکلوں میں گزرے گی۔ اگر رجت ہو جاتی ہے، رجت کے افیکٹڈ اتنے ہیں کہ ساری زندگی بندہ رجت سے نہیں نکلتا۔ ہمارے پاس اتنے شاگرد آتے ہیں ہمارے پاس لوگوں کو تربیت لینے کے لیے، وہ بولتے کہ حضرت ہم نے وہاں سے تربیت لی، وہاں سے تربیت لی، ہم نے وہاں سے پوچھا اور ہم نے عمل کر لیا، ہم رجت میں پھنس گئے۔ اور ان کے اتنا علاج کیا کہ آپ یقین کریں گے کہ 3 مہینے، 6 مہینے، 8 مہینے، سال تک علاج کیا، وہ بندے ٹھیک نہیں ہوئے۔ کیونکہ ایک دیکھیں نا برین ہے، برین پر شیطان نے اٹیک کیا، اس نے اس کو خراب کر دیا۔ آپ کی گاڑی لگ گئی ہے، چلتے ہوئے گاڑی لگ گئی ہے، ٹھک گئی ہے، اب اس کا کیا حال ہوگا؟ مستری بولا گا بھائی یہ ناقابل ریپیئرنگ ہے، اس کو تو یہ ریپیئرنگ ہی نہیں ہو سکتی، تو اس کے لیے آپ کو نئی گاڑی لینی پڑے گی، اس کو بھول جائے، ختم ہو جائے گی، یہ ختم ہو گئی۔ اسی طرح برین ہے، جب برین آپ کا افیکٹڈ شدہ ہو گیا، آپ کا باڈی افیکٹڈ شدہ ہوگی، وہ ساری زندگی بھی ٹھیک نہیں ہوتی۔ تو اپنی جان کو حفاظت میں رکھیں۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اکثر احباب واٹس ایپ پر میسج کیا، استاد صاحب ہمیں فلاں عمل کی اجازت دے دو، استاد صاحب نے فراغ دلی کی، بھائی اللہ کا ذکر کرنا آپ کریں، لیکن کرنے والے کو یہ سوچنا چاہیے کہ یار یہ میں سب سے مشکل کام کر رہا ہوں، کہ میں شیطان سے جنگ کر رہا ہوں۔ تو استاد سے اجازت لیں، نگرانی میں عمل کریں۔ اب یہ ہوتا ہے کہ لوگ میسج کیا استاد صاحب ہمیں فلاں عمل کی اجازت دے دو، ٹھیک ہے جی اجازت ہے، نہ استاد صاحب نے اس کی شکل دیکھی، نہ اس کا نام جانتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ اجازت لے کے وہ کر رہا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ تو شیطان کہتے چڑھے گا۔ جب بھی عمل کرنا ہے وہ استاد کی نگرانی میں کرنا ہے، نگرانی کے بغیر آپ نے بالکل بھی عمل نہیں کرنا۔ فن عملیات کا شوق ہے تو بالکل کریں، بالکل اچھا ہے، عملیات کرنی چاہیے، روحانیت کے لیے، نورانیت کے لیے، اللہ کا قرب پانے کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پانے کے لیے، سلسلے کی برکتیں پانے کے لیے۔ علاج معالجہ یہ ہے کہ کوئی آ جاتا تو ٹھیک ہے کر دیں، نہیں تو آپ الحمدللہ۔ آپ دیکھیں نا ایک ڈاکٹر ہے، اس کے پاس ڈگری ہے اور اس کے پاس ایک کہہ لو کہ اس نے پورا کورس کیا، 4 سال کا کیا، 6 سال کا کیا، اس کے پاس ہر چیز کا علاج موجود ہے، وہ حل کر سکتا ہے، تو اپنی فیملی کا تو کرے گا نا، اگر وہ کسی کا اور کا نہیں کرے گا تو اپنے بچوں کو تو حفاظت میں رکھ سکتا ہے۔
اپنے بچوں کا تو دیکھ بھال کر سکتا ہے. اسی طرح ایک عامل ہے، اس نے عملیات سیکھے تو اب وہ اپنی فیملی کو حفاظت میں رکھ سکتا ہے، اپنے بچوں کو حفاظت میں رکھ سکتا ہے، اور شیاطین سے، حاسدین سے محفوظ رکھ سکتا ہے. اس کو پتہ ہوگا کہ استخارہ کس طرح کرنا ہے، چیک کس طرح کرنا ہے، اب یہ علامات ہیں، یہ معاملات ہیں، وہ کر سکتا ہے. تو بالکل دیکھیں، یہ روحانیت کا شوق ہے تو بالکل پورا کریں، لیکن یہ نہ کریں کہ اجازت لے لی، پوچھ لیا اور دوبارہ استاد سے رابطہ ہی نہیں رکھا، مرشد سے رابطہ ہی نہیں رکھا، عمل کر لیا، سارا کچھ ہو گیا اور بندہ بولے جی لو جی میں سب سے بڑا حامل. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو حفاظت میں رکھنا، یہ بڑی بات ہے. اگر اس کے گھر میں کوئی معاملات ہوتے ہیں تو اس کو پتہ چل جائے گا، اس کا حل کر لے گا. ان چیزوں کا ہم نے خیال رکھنا ہے. ہمارے اکثر لوگ یہ ہوتا ہے کہ ہم کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم آپ کو واٹس ایپ گروپ میں ایڈ کریں گے، وہاں مکمل نگرانی میں عمل کروائیں گے، پھر آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے، تربیت کریں گے، اور کسی مسئلے کا حل، کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے اس کا حل بتائیں گے، خواب آتا ہے تو اس کا حل بتائیں گے، سارا کچھ کریں گے. تو لوگ کہتے ہیں کہ لو جی یہ تو وہ لمبا چکر ڈال دیا انہوں نے، تو نہیں، یہ اجازت دے دو ہم خود ہی کر لیں گے. آپ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، آپ اتنا بڑا عمل کر رہے ہیں، اور آپ صرف اور صرف کہہ رہے ہیں کہ مجھے صرف ہلکی سی اجازت دے دو اور بس. تو نگرانی نہیں کروائیں گے، نگرانی میں نہیں کریں گے تو پھر عمل کیسے ہوگا؟ میری تمام احباب سے گزارش ہے، کہیں سے بھی عمل کریں، کہیں سے بھی آپ سیکھیں تو نگرانی میں سیکھیں، اپنی جان کو مصیبت میں نہ دیں، مشکل میں نہ ڈالیں. اللہ رب العزت تمام احباب کو برکتوں سے نوازے اور علم میں وسعت عطا فرمائے. خانقاہ انوار تارکیہ کو دعاؤں میں یاد رکھیں. جب بھی نماز پڑھیں، نماز کے بعد ہاتھ اٹھائیں اللہ رب العزت کے حضور، ذکر و اذکار کریں، ذکر و اذکار کے بعد ہاتھ اٹھائیں اللہ رب العزت کے حضور، تو دعا مانگیں یا اللہ ہمیں نماز کی لذت عطا فرما، ذکر و اذکار کی لذت عطا فرما، خوشبو عطا فرما. تو آپ یہ چیزیں مانگیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اللہ رب العزت اپنی قدرت سے، اپنے کرم سے یہ چیزیں آپ کو عطا فرما دیں گے، استقامت عطا فرما دیں گے. پھر آپ دیکھیں گے یہی جو چیزیں پڑھ رہے ہیں اس کا بہت زیادہ مزہ آئے گا، نماز پڑھ رہے ہیں اس کا بہت مزہ آئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.